اصحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اکرموا اصحابی، بعد میں آنے والے لوگوں میرے ساتھیوں کی، میرے جانثاروں کی، میرے اصحاب کی عزت کرو۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی، یہ صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے سیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ثلاث ارفضوہن، تین چیزوں کو چھوڑ دو، تین کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ ان تین چیزوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی چیز النظر فی النجوم، نجومیوں کی تصدیق کرنا، ان کی باتوں کی تحقیق کرنا، یہ چھوڑ دو۔ ہاتھ دکھا کے کہ میری ہاتھ کی لکیر دیکھو اور بتاؤ کہ میرے ساتھ آگے کیسے حالات آنے والے ہیں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو نجومیوں کی بات کے پیچھے چل پڑنا اور ان کی باتوں کی تصدیق کر دینا، تو یہ بات تم چھوڑ دو، اس کے اندر تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ دوسری بات والنجم فی القدر، تقدیر پہ بحث کرنا اور باتیں کرنا وہ بھی چھوڑ دو۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ہے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ اور ایسا ہوا ہے کئی لوگوں نے تقدیر کے بارے میں بحث کی، انہوں نے اللہ کے سارے دین کا انکار کر دیا۔ تو تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو، تمہارے پاس اتنا علم نہیں۔ تقدیر کے بارے میں بحث کرنے میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں تیسری بات سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا بھی چھوڑ دو۔ تم صحابہ کی غلطیاں دیکھتے ہو، ان کی کمیاں کوتاہیاں دیکھتے ہو، تم صحابہ کی نیکیاں نہیں دیکھتے۔ صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ ان کو برا بھلا کہنے میں تمہارا اپنا نقصان ہے، تمہارا فائدہ کوئی نہیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے
اسلام کے لیے، توحید کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے صحابہ اکرام کا دفاع ضروری ہے۔ اگر ہم صحابہ کا دفاع چھوڑ دیں تو ہمارا سارا کا سارا دین ہی ساقط ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم تک جو اللہ کی توحید، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا ہے، تو یہ سارا دین دنیا کے کونے کونے میں صحابہ اکرام نے پہنچا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریباً 1,00,000 صحابہ تھے۔ آپ نے فرمایا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو ادھر موجود ہے میری باتیں سن رہا ہے اس کو یاد کر لے، اور جو ادھر موجود نہیں ہے اس تک میری باتیں پہنچا دے۔ صحابہ نکلے تھے اللہ کے دین کے لیے، توحید کے لیے، انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا بول بالا کیا۔ اگر ہم صحابہ کا دفاع ہی چھوڑ دیں اور الٹا ان کو برا بھلا کہنا اور ان پہ تان کشی کرنا ہی شروع کر دیں تو پھر نہ ہم اسلام کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ توحید کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے دفاع کے بغیر ہمارا سارا دین ہی ساقط ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے ساتھیوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، کیونکہ اگر اللہ تمہیں احد پہاڑ سونے کا عطا کر دے اور وہ سونے کا سارا کے سارا پہاڑ تم اللہ کے راستے میں تقسیم کر دو، اور میرا ایک جا نثار، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تم اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایک صحابی کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا مقام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی جگہ صحابہ اکرام کی شان بیان کی ہے، لیکن سورۃ الفتح کی آخری آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے صحابہ اکرام کی 5 خوبیاں بیان کی۔ اللہ نے 5 خوبیوں کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے آغاز میرے محبوب پیغمبر سے کی ہے۔ اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتا ہے لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اور اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک میں کئی جگہ شان بیان کی ہے اور کئی انداز سے کی، لیکن ادھر اللہ نے انداز اور اپنا ہے۔ جس طرح ہوتا تھا کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کسی سے کرنی ہو تو وہ اس کے محلے میں چلا جاتا، محلے میں جا کے اس کے رشتہ داروں کو دیکھتا، اس کے ہمسایوں کو دیکھتا، اس کے دوستوں کو دیکھتا، اس کی بیٹھک کس کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ جیسے بندے کے ساتھی ہوں ایسے ہی وہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ بندے کا تعارف بندے کے ساتھیوں سے ہوتا ہے، اس کے دوستوں سے ہوتا ہے، اس کی مجلس سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے سورۃ الفتح کی اس آیہ مبارکہ میں میرے پیغمبر کا تعارف میرے پیغمبر کے ساتھیوں سے کروایا۔ اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں محمد کریم میرا رسول ہے، والذین معہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے والذین معہ،
اور اس کے ساتھی، اس کے جان نثار، اس پہ جانیں قربان کرنے والے، اس پہ اپنا سب کچھ لٹانے والے، اللہ نے آگے ان کی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، اشداء علی الکفار۔ اللہ کہتا ہے ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے محبت نہیں کرتا، اس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ سخت ہے۔ کفار کے معاملے میں ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں ہے، یہ کفار کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت۔ اشداء علی الکفار، یہ سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ کے پیغمبر سے پیار کرنے والے گئے۔ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے، یہ ان کے مقابلے میں یہ سب سے زیادہ سخت۔ صحیح البخاری میں 3 جگہ یہ حدیث پاک پڑھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی مدینہ پاک میں آیا مکہ والوں کا سفیر بن کے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ مکہ والوں کی یہ عادت تھی، مکہ والے جب بات کرتے سامنے والی کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا کرتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بات کر رہے، انہوں نے ہاتھ میرے پیغمبر کی داڑھی پہ لگایا۔ مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے تلوار نکال لی اور تلوار کا دستہ عروہ کی ہاتھ پہ مارا۔ اخر یادک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عروہ اپنے ہاتھوں کو پیغمبر کی داڑھی سے پیچھے کر لو۔ اے عروہ، اگر تم نے اب میرے پیغمبر کی داڑھی پہ ہاتھ لگایا میں تیری گردن کاٹ دوں۔ اشداء علی الکفار، صحابہ کی یہ خوبی اللہ بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صحابہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت۔ بدر کا میدان ہی پڑھ لو، مکہ والے قیدی بن کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لے رہے، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ مشورہ دے رہے، ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا۔ آپ نے کہا عمر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ ابو بکر کے الٹ ہے۔ میں کہتا ہوں علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کرو، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کرو، میرے رشتہ دار میرے حوالے کرو، ایک ایک صحابی کے رشتہ دار اس کے حوالے کرو۔ اور آج ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہے۔ اگر اس محبت کے مقابلے میں ہمارا اپنا خون بھی آ جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے حوالے کرو، ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ اشداء علی الکفار، اللہ کہتا ہے یہ میرے محبوب پیغمبر کے جان نثار ہے، یہ آپ کے اصحاب ہیں، یہ آپ پہ جانیں قربان کرنے والے، یہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو کفار کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو مصعب بن عمیر کون تھا؟ مکہ کا شہزادہ تھا، مکہ کا لاڈ پیار میں پلنے والا، جس کی ماں مصعب بن عمیر کو ایک لباس پہنا دیتی دوبارہ وہ لباس نہیں پہناتی تھی، اور اتنی مہنگی خوشبو اس کی ماں اس کو لگایا کرتی، جس گلی سے مصعب بن عمیر گزر جاتا لوگوں کو پتہ چل جاتا اس گلی سے آج مصعب بن عمیر گزر کے گیا ہے۔ اتنی شاندار زندگی گزارنے والا،
اسلام قبول کیا، کپڑوں پہ کئی پابند لگے ہوئے، بدر کے میدان میں اس کا بھائی بھی قیدیوں میں آ گیا۔ ایک انصاری صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو باندھ رہا ہے، پاس سے گزرے، کہا یہ تو میرا بھائی، کہ بھائی اس کو اور ذرا سختی کے ساتھ باندھو، ان امہ امرأۃ ذات مال، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی ماں کے پاس بڑی دولت ہے، اس کی ماں سے ہمیں بڑا مال آئے گا، بڑا انعام ملے گا، اس کو اور سختی سے باندھو۔ بھائی نے آواز سنی، یہ تو میرا بھیا مصعب بن عمیر، چہرہ اٹھایا، کہا بھیا میں تو تیرا سگا بھائی ہوں، اپنے بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بولا؟ کہا بھائی تو میرا بھائی نہیں گے، اخی دونکا، میرا بھائی تو وہ گئے جو تجھے باندھ رہا ہے، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے صحابہ کی یہ خوبی قرآن میں بیان کیا، شداء علی الکفار، اللہ کہتا ہے وہ کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ آگے اللہ نے صحابہ کی ایک اور خوبی کا تذکرہ کیا، اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسلام قبول کیا، صحابہ ایک دوسرے پہ جانیں قربان کرنے والے تھے۔ ایک جنگ کے میدان میں ایک صحابی زخموں سے چور ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا الماء الماء، مجھے پیاس لگی، اگر پانی ہے تو پانی لے کے آؤ، پانی ہے تو پانی پینا ہے، پانی لاؤ۔ ایک صحابی نے آواز سنی، وہ پیالہ پانی کا لے کے آیا، اس کو بٹھایا، اس کے ہونٹوں کے قریب، پاس سے ایک اور زخمی لیٹا ہے، ادھر سے آواز آئی الماء، اگر پانی ہے تو آج پانی تو مجھے بھی چاہیے، پانی پلاؤ۔ وہ اس کو پانی پلانے لگا، کہا بھائی جاؤ پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، جب تک میرا بھائی پانی نہیں پیے گا میں بھی نہیں پیوں گا۔ وہ دوڑا ہوا اس کے پاس گیا، اس کو بٹھایا، پانی ہونٹوں کے قریب کیا، آگے سے ایک اور زخمی لیٹا، اس کی آواز آئی الماء، پانی ہے تو آج پانی تو مجھے بھی چاہیے، پانی پلاؤ۔ دوسرا بھی کہنے لگا پہلے میرے بھائی کو پانی پلاؤ، میں بعد میں پی لوں گا۔ وہ دوڑا ہوا تیسرے کے پاس گیا، اس کو بٹھایا، اس کے ہونٹے کے قریب پانی کو کیا، اس کی روح پرواز کر، وہ رونے لگا، دوڑتا ہوا دوسرے کے پاس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر، پہلے کے پاس آیا، اس کی بھی روح پرواز کر گئی۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر جمع کا صیغہ بولا ہے، اللہ نے ان کی خوبی کا ذکر کیا ہے، رحماء بینہم، اللہ کہتا ہے یہ میرے پیغمبر کے اصحاب ہیں جو ایک دوسرے پہ جانیں قربان کرنے والے، ان کے دلوں میں آپس میں محبت تھا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار تھا۔ آج لوگوں نے اپنے حالات کا جائزہ لے کے یہی اندازہ لگا لیا وہ تو دل کے اندر دشمن تھے، اور تم اپنی بات کرتے ہو۔ ایک سٹیج پہ آتا ہے، وہ تقریر کر کے چلا جاتا ہے، دوسرا جا کر سٹیج پہ آ جاتا ہے، وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، یہ تمہارے اندر کا کوڑ ہے، یہ تمہارے اندر کا حسد ہے جو تم نے صحابہ اکرام پہ چھڑکا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کی گواہیاں دی ہے، اللہ سے زیادہ دلوں کو جاننے والا کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے کہا رحماء بینہم، وہ اوپر سے ایمان والے نہیں تھے، صحابہ تو وہ تھے جو ایک دوسرے سے دلوں سے پیار کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے دلوں سے محبت کرنے والے تھے،
صحابہ تو وہ تھے جب کسی ایک صحابی کو کوئی عہدہ مل جاتا، کوئی کرسی مل جاتی، اللہ شان دے دیتا، صحابہ کو بڑی خوشی ہوتی تھی، صحابہ اس سے اور پیار کرتے، صحابہ اس سے اور محبت کرتے تھے، ان کو دلی خوشی ہوا کرتی تھی۔ خیبر کا موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی دن ہو گئے ہیں یہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ صحیح البخاری میں آپ نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں ایک اپنے ایسے صحابی کو جھنڈا تھماؤں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کر دے گا، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتا ہے، اور اس سے بڑی شان یہ ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر بھی اس سے پیار کرتے گئے۔ سارے صحابہ کی رات دعاؤں میں گزر گئی، پتہ نہیں اللہ کی محبت کی گارنٹی، اللہ کے پیغمبر کی محبت کی گارنٹی کس کے کھاتے میں آتی ہے۔ اور جناب عمر فاروق بھی بول پڑے، انہوں نے کہا لوگوں ما اردت الامارۃ الا یومئذ، عمر کے دل میں کبھی کرسی کی محبت نہیں آئی، کبھی عہدے کی محبت نہیں آئی، سوائے اس دن کے۔ وجہ یہ تھی پیغمبر گواہی دے رہے ہیں وہ بندہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر پیار کرتے گئے، اللہ کی محبت کی گارنٹی، پیغمبر کے محبت کی گارنٹی کس صحابی کو ملتی ہے؟ فجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی گئے، آپ صحابہ کو دیکھ رہے گئے، چہرے سارے آپ کے سامنے آ رہے گئے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، سارے صحابہ ہی ہیں، گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے گئے۔ آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، اور میرے صحابہ تم سارے آگے، میرا علی نہیں آیا، میرا علی کہاں ہے؟ علی کو لے کے آؤ۔ کہا وہ تو آنے کے قابل نہیں ہے، ان کی آنکھوں کو رات کو درد ہوئے گئے، ان کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، قربان جاؤں اللہ کی شان پہ۔ اللہ جانتا تھا، اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا بعد میں آنے والے لوگ اس کو مشکل کشا کہیں گے، یا علی مدد کے نعرے لگائیں گے، اس سے بیٹے مانگیں گے، اس سے شفاعیں مانگیں گے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ولی اپنی جگہ، کتب اپنی جگہ، ابدال اپنی جگہ، پیغمبر اپنی جگہ، صحابی اپنی جگہ، ولی اپنی جگہ، لیکن مدد کرنے والی، شفا دینے والی، شان شین شہادات وہ اللہ کی ہے۔ کہ علی کو بلا کے لاؤ، علی کو لایا گیا۔ علی کیا بات ہے، آقا رات کو آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اپنا لعاب دان علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ جناب علی پاک فرماتے اس کے بعد کبھی میرے سر کو بھی درد نہیں ہوئی۔ پیغمبر نے جھنڈا تھما دیا، علی یہ جھنڈا لے جاؤ، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کرنا ہے۔ جناب علی گئے، لشکر کو لڑایا، کودے لڑے، ابھی تک سورج غروب بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے جناب علی کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کر دیا۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اٹھاؤ کسی طریق کی کتاب کو لے کے آؤ، کسی حدیث کی کتاب کو لے کے آؤ، جناب علی کو جب میرے پیغمبر نے خیبر کے مقام پہ جھنڈا تھمایا تھا، لاؤ کسی ایک صحابی نے اعتراض کیا ہو، ابو بکر بولا ہو، عمر بولا ہو، یا کوئی اور صحابی بولا ہو، جناب عثمان بولے ہو، طلحہ بولے ہو، زبیر بولے ہو، سعید بولے ہو، سعد بن ابی وقاص بولے ہو، جاؤ کوئی طریق کی کتاب اٹھا، کوئی حدیث کی کتاب اٹھا، ایک صحابی بھی بولا ہو، ایک صحابی بھی جس نے جناب علی کی قیادت پہ اعتراض کیا ہو۔ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ کہتے ہیں رحماء بینہم، وہ ایسے صحابہ تھے کسی کو عہدہ مل جاتا، کسی کو کرسی مل جاتی، شان اور مقام اور عزت اللہ دے دیتا۔ سارے صحابہ دل سے خوش ہونے والے تھے، ان کے دل میں کوئی عداوت نہیں تھی، ان کے دل میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ادھر میں وہ بات ضرور کروں گا، ادھر آ، اٹھا صحیح البخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے اور آپ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، پھر اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر نہیں اٹھا گیا، تیسری دفعہ پھر کوشش کر رہے ہیں، آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، تین دفعہ آپ نے کوشش کی، تیسری دفعہ آپ نے فرما دیا
مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور بلال ابو بکر کو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، یہ ہماری کتابیں نہیں، اٹھا کسی سنی کی کتاب کو، اٹھاؤ اپنی کتابیں، کسی شیعہ مورخ کی کتاب اٹھا، دنیا کی ہر کتاب تجھے بول بول کے کہتی ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر، ہماری کتابیں نہیں، اپنی کتابیں دیکھ لے، اپنے مورخین کو دیکھ لے، حدیث کی کتابیں دیکھ لے۔ آپ کہہ رہے مرو ابا بکر، کوئی صحابی نہیں بولا، بولی تو میری ماں عائشہ بولی، میں کہتا ہوں بولی نہیں، اللہ نے بلوایا گیا، عائشہ بول، بات پکی ہو جائے، آج بات پہ مہر لگانی ہے، بول عائشہ۔ عائشہ بولی آقا میرے بابا کا دل بڑا نرم ہے، ان کو رونا آ جائے گا، آپ کے مصلے کو خالی دیکھیں گے وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ عمر کو کہہ دیں میرے بابا کو نہ کہے۔ کہا نہیں عائشہ، حفظہ تم کہو، تمہارے باپ عمر کو کہہ دے۔ آقا ہم میرے بابا عمر کو کہہ دیں، ان کا دل مضبوط ہے، بڑے دل والے گئے، وہ آپ کے مصلے پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو نماز پڑھا دیں گے۔ وہ اصرار کر رہی ہے، پھر میرے پیغمبر کی زبان بولی، اللہ نے مہر لگانی تھی، پیغمبر بولا گئے یا اب اللہ والمسلمین، او ایسا حفظہ پیغمبر کیسے مان لے کسی اور کی امامت پہ، اللہ نہیں مانتا۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے، کھول قرآن، اللہ کہتا ہے ان نتبع الا ما یوحى الی وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ کہتا ہے اور دنیا کے لوگوں تمہارے اور میرے پیغمبر میں فرق یہ ہے، تم اپنی مرضی سے بولتے ہو، لیکن میرا پیغمبر دین کے معاملے میں اپنی مرضی نہیں کرتا۔ میرا پیغمبر جب بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کو ابو بکر کی امامت کا حکم میرے اللہ نے دی ہے، اور حدیث کی تین قسمیں، ایک فعلی ہے، ایک قولی ہے، ایک تقریری ہے۔ قول جو آپ نے فرما دیا مرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کی امامت کو تینوں حدیثوں سے ثابت کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ قولی حدیث ہے۔ پھر آپ نے فعل سے دعوت کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افاقہ محسوس کیا، علی عباس بیٹھے گئے، آقا اجازت دے ہم نماز کے لیے جاتے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، آپ نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ مسجد نبوی میں آئے، جناب ابو بکر صدیق ہٹنے لگے، کہا مہلن یا ابا بکر، اے ابو بکر ٹھہر جاؤ، کہا مجھے ابو بکر کے ایک جانب بٹھا دو۔ آپ ایک جانب بیٹھ کے جناب صدیق کے امام میرے پیغمبر بنے، اور ابو بکر سارے صحابہ اور اہل بیت کے امام بنے۔ یہ فعلی حدیث ہے، آپ کا فعل ہے، آپ کا عمل ہے۔ اور تقدیری حدیث اس کو کہتے ہیں آپ کسی کام پہ خوش ہو جائے، خاموش ہو جائے، یہ بھی آپ کی حدیث کی ایک قسم ہے۔ امی ایسا فرماتی ہے آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، فجر کی نماز ہے، مسجد نبوی کے اندر قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، صحابہ جناب ابو بکر صدیق کی امامت میں کھڑے گئے، میرے پیغمبر نے پردہ اٹھایا اور آپ مسکرائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ یہ آپ کی تقدیری حدیث ہے، میرے پیغمبر نے یہ ثابت کی ہے۔ لوگوں میرے بعد میرے مصلی کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے۔ وہ آج اعتراض کرتے ہو، تب اعتراض کرنا تھا جب میرے پیغمبر نے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کیا، جناب علی بھی تھے، سارے اہل بیت تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، آل عقیل بھی تھے، آل عباس بھی تھے، خود جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ، کون عباس؟ اٹھا صحیح البخاری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے ان عباسن امی
सिन व अबी, ये अब्बास मेरा चचा ही नहीं बल्कि मेरा बाप भी है, ये मेरे बाप की जगह। और जनाब अब्बास थे, सारे अहले बैत थे, सारे सहाबा थे, उठा हदीस की किताबें, तरीक की किताबें, सारी अपनी किताबें छान मार, किसी एक सहाबी ने एतराज किया हो, किसी एक अहले बैत के फर्द ने जनाब सिद्दीक की इमामत पे एतराज किया हो, फिर मैं कहता हूं अल्लाह ने उनकी खूबी बयान की है, रुहमाहु बैनहुम। अल्लाह कहता है वो किसी को वकार और इज्जत मुकाम पे देखते, उनको दिलों में खुशी होती थी, क्योंकि वो एक दूसरे को दिलों से प्यार करने वाले थे। और जनाब अली पाक तो वो थे जिन्होंने सिद्दीक की इमामत को सारी जिंदगी माना है। जनाब अबू बकर सिद्दीक का बेटा अबू बकर है का बाबा अय्युन्नासी बाद रसूलिल्लाह खैर, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अफजल तरीन आदमी कौन है? कहा अबू बकर है। कहा फिर कौन है? कहा उमर है। कहा बाबा फिर तो आपका ही नंबर आता। का नहीं, मैं तो आम मुसलमानों में से हूं। अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे ज्यादा अफजल तरीन हस्ती जनाब अली पाक कहते गए, वो अबू बकर है, बाद के अंदर उमर है। और जनाब अली पाक रदी अल्लाह ताला ने वो सहाबी के जनाब उमर फारूक को दफन कर रहे। जनाब अली पाक ने उमर फारूक की इतनी तारीफें की सारे सहाबा ही रो पड़े। और जनाब अली पाक रजी अल्लाह, कूफे की गली में, हमारी बात पे यकीन नहीं आता ना है, अपनी किताबें उठाओ, तुम्हारी अपनी किताबें कहती है जनाब अली पाक कूफा की गली में गुजर रहे थे, एक आदमी सामने से आया, उसने कहा ये वो आदमी है खैरुन बाद रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के पैगंबर के बाद सबसे बेहतरीन है, सबसे अफजल है। जनाब अली पाक ने उसका नोटिस लिया, अकेले बंदे को नहीं डांटा बल्कि कहा मेरा मिंबर लाओ। कूफे के चौक में मिंबर रखा गया। जनाब अली पाक मिंबर पे आए, सारे कूफा वाले सामने हैं। कहा कूफा वालों सुन लो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा अफजल तरीन आदमी अबू बकर है, इसके बाद उमर है। अगर आज के बाद किसी ने मुझे अबू बकर और उमर से अफजल किया, मैं उसको 80 दुर्रे मारूंगा, 80 दुर्रे। क्योंकि अबू बकर उमर वो थे, मेरे पैगंबर फरमाते मैं गया मेरा अबू बकर गया, मेरा उमर गया, मैं आया अबू बकर आया, उमर आया, मैं ईमान लाया, अबू बकर लाया, उमर लाया, और कब्र के अंदर सोए गए। अबू बकर भी साथ है, उमर भी साथ है, और अल्लाह के फजलो करम से जब जन्नत में जाएंगे मेरे पैगंबर के साथ अबू बकर भी होगा, जनाब उमर फारूक भी होंगे। अल्लाह ने ये सिफात सहाबा की बयान की है, रुहमा बैनहुम। अल्लाह कहते हैं वो सहाबा दिलों से प्यार करने वाले थे। जब वो आपस में मोहब्बत और प्यार करने वाले थे, दुश्मन 1 महीने की मुसाफत दूर बैठ से उनसे डरा करता था। आज हमसे दुश्मन क्यों नहीं डरता? हमारी एक साफ देख लो, किसी का दिल किसी के साथ नहीं मिलता, किसी के दिल के अंदर क्या कोड़ है, कोई क्या हसद की आग के अंदर जलता जा रहा है। अल्लाह ने इसको दौलत दी, शान दी, कोठी बंगला, ये वकार मिला गया। क्यों मिला है? ये तो मुझे मिलना चाहिए। अल्लाह बताना चाहता है जब मुसलमानों के दिल एक हो जाए फिर दुनिया के कुफार उनके सामने टिका नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमारे दिलों की भी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे दिलों में भी आपस का मोहब्बत और प्यार पैदा कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में सहाबा की सच्ची मोहब्बत, सहाबा का सच्चा प्यार, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।